دوستو، ایک بہت بڑا سوال ہے کہ امام مہدی کون ہیں اور یہ دنیا میں کب آئیں گے، اور ان کا اس دنیا میں آنا کیوں ضروری ہے، اور مسلمانوں سے ان کا رشتہ کیا ہے۔ بہت ہی اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، آدھا ادھورا دیکھ کر نہ جائیں، پوری ویڈیو دیکھیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ اس دنیا کو بنانے کے بعد وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے میں بدلاؤ بھی آتے گئے، اور اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں آباد ہوئیں اور اپنے اپنے وقت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان قوموں کو برائی کے راستے سے بچانے اور صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبروں کو بھیجتا رہا۔ اس طرح جتنے بھی نبی آئے ان سبھی نے اپنی اپنی امت کو قیامت سے ڈرایا اور قیامت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پھر آخری زمانہ آیا اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یاد رہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ہم ان کی آخری امت ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آئیں گے اور نہ ہی کوئی امت بنے گی، بلکہ قیامت تک آنے والی ہر جاندار مخلوق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کہلائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی حامی نہیں، وہ اکیلا ہے، اور ہر انسان کو مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے اور اپنے برے کاموں کا بدلہ دیکھنا ہے، اور بے شک قیامت بہت نزدیک ہے۔ دوستو، قیامت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا ڈراؤنا سوال ہے جس کو سن کر ہر مسلمان ڈر کے مارے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قیامت کتنے قریب آ چکی ہے یا پھر قیامت کا زمانہ آ چکا ہے، تاکہ ہر مسلمان اپنے آپ کو اس لیے تیار کر لے کہ اس سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں سے خود کو بچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، اور سب علامہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں اور نشانیوں کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کی۔ دوستو، ویسے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے بہت ساری نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی۔ ان کو قیامت کی بڑی نشانیاں کہا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت بالکل قریب ہے، اس کے اندر کوئی شک باقی نہ رہ جائے گا۔ دوستو، ان بڑی نشانیوں میں سے خاص نشانی اس کے بارے میں ہم جانیں گے، وہ ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا میں آنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں کب آئیں گے، اور ان کی پیدائش کس شہر میں ہوگی، اور وہ کتنے سال اس دنیا میں رہیں گے اور کتنے سال حکومت کریں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے زمانے میں کون کون سے واقعے ظاہر ہوں گے، اور اس بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کس طرح سے آئیں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہوگا جس سے ان کی پہچان ہو سکے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوستو، ان سبھی سوالوں کا جواب سن کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب دیکھنے والی آنکھوں نے اس دنیا کے بننے سے لے کر ختم ہونے تک کی ہر چیز کو دیکھا ہے، اور صحابہ اکرام نے قیامت کے نزدیک ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے، جس میں
سے بہت ساری نشانیاں آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں، اور بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ جب یہ ظاہر ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی، اور قیامت کی ان نشانیوں میں سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا بھی ایک نشانی ہے۔ دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور زیادہ جاننے کے لیے اس سے پہلے یہ جان لیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا میں آنا طے ہے، اور جس نے دجال کی خبر کو جھٹلایا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کو جھٹلایا اس نے بھی کفر کیا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مدینہ شریف میں ہوگی، اور آپ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام محمد مصطفیٰ تعالی علیہ وسلم کے نام میں مبارک محمد پر ہوگا یا پھر احمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں جسے ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی روشن ہوگی اور لمبی خوبصورت ناک ہوگی، دونوں دانتوں کے بیچ چوڑی گیپ ہوگی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جائیں گے۔ کہ داڑھی گھنی ہوگی جو نہ زیادہ لمبی ہوگی اور نہ ہی زیادہ پتلی ہوگی، اور ان کی آنکھیں سرمئی ہوں گی۔ ان کے دونوں کاندھوں کے بیچ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح ایک خاص نشانی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے اس دنیا میں لوگ گناہ اور ظلم کھلے عام کرنے لگیں گے، اور دشمنی اور زلزلے بھی عام ہو جائیں گے۔ اس وقت حرام کاموں کو حلال سمجھا جائے گا۔ پھر جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، گناہوں سے پھنسے لوگوں کو نکال کر ان کے بیچ عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف لانے سے زمین اور آسمان والے بہت خوش ہوں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ غریب لوگوں میں مال اور دولت بانٹ کر امت محمدیہ کو امیر بنا دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ آپ غریبوں کا خیال اتنا زیادہ رکھیں گے کہ ایک شخص کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ وہ آواز لگائے کہ جس کسی بھی چیز کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آئے اور اپنی ضرورت کی چیز لے جائے۔ آپ کے زمانے میں اس طرح خوشحالی ہوگی کہ اس وقت صرف ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنی ضرورت کا مال لے کر چلا جائے گا۔ اس ایک آدمی کے علاوہ کوئی بھی شخص ضرورت مند نہ ہوگا۔ دوستو، اس وقت جب اس زمانے کے خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کا ویرودھ کرنے لگیں گے۔ آپ مدینہ کے لوگوں سے نکل کر مکہ مکرر کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ کے پاس مکہ کے لوگ آئیں گے اور آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ اس بات کو ناپسند کریں گے تو وہ لوگ مکہ میں ابراہیم پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ کی امت کے نیک اور برے لوگ اس طرح نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے جیسا انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس طرح موسلادھار بارش ہوگی کہ بارش کا ایک بھی قطرہ روکا نہ جائے گا، اور زمین اس طرح پھل اور اناج اگائے گی، جو بھی بویا جائے گا سب کے سب اگ جائے گا۔ یعنی اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کے لوگوں کو بہت ہی زیادہ اناج اور نعمت دے گا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے پورب کی طرف سے ایک کالے جھنڈے کی فوج نکلے گی، اور وہ لوگ اس زمین پر اس طرح قتل عام کریں گے جس طرح اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہو۔ دوستو، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو اس نے اللہ تبارک و تعالی
حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محفوظ رکھے گا۔ جب وہ الاقصر کے چٹیال میدان پر پہنچے گا، دوستو جھولا لفافہ ایک جگہ ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل دوری پر ہے۔ جب وہ فوج اس جگہ پہنچے گی تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، کوئی بھی ایک دوسرے کو قیامت تک پہچان نہ پائے گا، اور اس زمانے میں ایک ایسا جھگڑا فساد ظاہر ہوگا جو کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگائے گا اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ گھبراؤ مت، تمہارے پاس عامر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، بس تم لوگ ان کی بات مانو اور ان پر بھروسہ کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کے سر مبارک پر عمامہ شریف ہوگا، کیونکہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی شروعات مجھ سے کیا اور ختم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرے گا۔ اس وقت 313 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جن میں عورتیں بھی شامل ہوں گی۔ یہ لوگ ہر ظلم کرنے والے سے جیت جائیں گے۔ اس وقت ہر طرف عدل انصاف قائم ہوگا کہ زندہ لوگ اپنے مرنے والوں کی زندہ ہونے کی خواہش کریں گے، اور زمین کے نیچے والی چیزیں زمین کے اوپر والی چیزوں سے بہتر اور افضل ہو جائیں گی۔ حضرت امام مہدی کا وفادار نوجوان تمیمیہ نام کا شخص ہوگا، کیونکہ پورب سے ظاہر ہوگا۔ اس بیچ حضرت امام مہدی اور ان کے ساتھ ایمان والے لوگ ملک شام کے ایک مشہور شہر دمشق کی جامع مسجد میں ہوں گے، اور فجر کا وقت ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے، تو حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر نماز سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر نماز پر امامت کریں، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے دونوں کاندھوں کے بیچ ہاتھ رکھیں گے اور ان کو حکم فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے۔ تو کس طرح اس وقت حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی 3 دن تک روم کے لوگوں سے جنگ لڑتے رہیں گے اور تیسرے دن جیت حاصل کر لیں گے۔ اس جنگ کے بعد وہ قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے، اور دوستو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ روم شہر کو 4 تکویروں کے ذریعے فتح کر کے 6 لاکھ لوگوں کا قتل کریں گے، اور بیت المقدس سے نکالی گئی ساری چیزوں کو واپس لے لیں گے، جیسے تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کے دسترخوان، تتووں کا ٹکڑا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جبہ مبارک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصر یعنی لاٹھی مبارک، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ممبر، اور منو صفا مروہ کے برتن جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کے لیے آسمان سے کھانا اتارا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی اس شہر کی طرف جائیں گے جسے کاٹے کہا جاتا ہے، جس کی لمبائی 100 میل ہے اور چوڑائی 500 میل، اور اس شہر کی 360 دروازے ہوں گے، اور اس کے ہر دروازے سے لاکھوں جنگ کرنے والے نکلیں گے۔ مسلمان اس پر 4 تکبیروں کو بلند کریں گے اور اس شہر کے دروازوں کو توڑ دیں گے۔ اس وقت مسلمان وہاں سے بہت سارے مال غنیمت حاصل کریں گے، اور پھر وہی 7 سال کا وقت گزرے گا۔ اس کے بعد وہاں سے ساری چیزوں کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ دوستو حضرت امام مہدی جب روم اور قسطنطنیہ شہر کو فتح کر لیں گے تو ان میں سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس کو سب مسلمان آپس میں بانٹ رہے ہوں گے۔ اس وقت اچانک ایک چیخنے والا شخص آواز دے گا کہ دجال پیچھے تمہارے گھروں میں آ چکا ہے۔ اس وقت سارے لوگ حضرت امام مہدی کے پاس اس طرح پناہ لیں گے جیسے شہد مکھیاں رانی مکھی کے پاس پناہ لیتی ہیں۔ حضرت امام مہدی دنیا کے اندر اس طرح حکومت کریں گے جس طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی۔ حضرت امام مہدی اس وقت اس دنیا میں 40 سال تک حکومت کریں گے۔ اس وقت یہ زمین اپنے اندر چھپے ہوئے سارے خزانوں کو نکال پھینکیں گے۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جب لوگ حضرت امام مہدی سے ان کی نشانی کے بارے میں پوچھیں گے تو حضرت امام مہدی پرندوں کو اشارہ کریں گے، تو وہ پرندے جا کر
حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر بیٹھ جائیں گے، اور جب لکڑی کو گھوڑیں گے تو لکڑی اچانک سے ہرا بھرا درخت بن جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ایسا آندولن انصاف قائم ہوگا کہ اس زمانے میں بکری اور بھیڑیا ایک ساتھ گھاس چریں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی اپنی زندگی کے تمام معاملات پر تمام جنگیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق لڑے۔